الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسوله الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں ترکی میں زلزلہ آیا اور 40 سے 45 سیکنڈ کے اندر جو کچھ ہو گیا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور 40 سے 45 سیکنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر ہم سوچیں تو ایک گلاس پانی ہم پی لیتے ہیں 40-45 سیکنڈ کے اندر، لیکن ترکی میں کیا ہوا، یا کہیں بھی زلزلہ آتا ہے اگر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 40-45 سیکنڈ کے اندر مائیں جو تھیں ان کے بچے چلے گئے، بہت سے بچوں کے باپ چلے گئے، بچے یتیم ہو گئے، بہت سے کاروبار ان 40 سے 45 سیکنڈ کے اندر اور ان کاروباروں کو لگے ہوں گے 40 سال 50 سال اتنا بڑا ہونے میں، اور یہ کاروبار تباہ ہو گئے 40 سے 45 سیکنڈ کے اندر۔ جو آدمی گھر میں رہتا تھا وہ بے گھر ہو گیا اس تھوڑی سی قلیل مدت کے اندر۔ جو مالک مکان تھا وہ مکان کے بغیر ہو گیا، جو کرائے پہ رہتا تھا وہ بھی دونوں جو تھے وہ سڑک پر آ گئے، یا بلکہ سڑک بھی تباہ ہو گئی۔ تو یہ جو آیت میں نے بھی تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں آتی، بلکہ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم جو اعمال اوپر بھیجتے ہیں انہی اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اعمال تو اچھے بھیجیں اور اللہ کے فیصلے جو ہیں ہمارے خلاف آئیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اعمال برے بھیجیں اور اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے حق میں آئیں۔ تو اگر مجموعی طور پر من حیث القوم اگر ہم ایسے اعمال اللہ کے پاس بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو ناراضگی کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو جائے گی، اور وہ ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ ہم ترکی کو کیا کہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں۔ ایک کے بعد ایک مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ پہلے سیلاب آیا، سیلاب سے پہلے بھی مسائل تھے، سیلاب آیا، سیلاب کے بعد بیماریاں آئیں، ڈینگی آیا، اس سے پہلے کووڈ آئی تھی، پھر اب یہ سب کو ہی پتہ ہے اب کیا ہو رہا ہے، کتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایک دن میں 25 روپے پیٹرول پہ بڑھ جاتے ہیں، اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کی ملازمتیں جا رہی ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ یہ ساری مصیبت ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ مصیبت ہے، اور اس کو لانے والے ہم خود ہیں، اور ہم الزام دیتے ہیں حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو۔ تو بھئی سیاستدانوں کو بھی ہم پر جو ذات مسلط کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں وہ، اور ہم بھی اگر انہیں ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر ہماری بھی اس میں غلطی شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن جتنے بھی دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ اچھے فیصلے ہوں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں جو ہم نے بھیجے، اور اگر وہ فیصلے ایسے ہوں گے جیسے آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا حکمرانوں کو کہ کرپٹ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں، لیکن اگر اکثریت کو دیکھیں نا تو جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنی کرپشن کا اظہار تو کر دیتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے کہ وہ بھی کرپٹ ہے۔ تو چھوٹی سی دکان بھی اگر کسی کی ہوگی تو وہ باہر سڑک پہ قبضہ کر لے گا، کچھ حصے پہ قبضہ کر لے گا اور اپنا سامان وہاں رکھ دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی زمین پہ قبضہ کر سکتا تھا، اس نے اتنی پہ کر لیا۔ کوئی بڑا آدمی ہوگا، زیادہ انفلوئنشل آدمی ہوگا، وہ بڑی زمین پہ قبضہ کرے گا تو وہ زیادہ کرپشن کرے گا۔ ہمارا جتنا بس چلتا ہے ہم اتنی کرپشن کرتے ہیں۔ ہمیں اگر سگنل توڑنا ہے ہم سگنل توڑتے ہیں، اگر رانگ سائڈ جانا ہے رانگ سائڈ، جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں ہم اپنی کرپشن کرتے ہیں۔ تو اب اگر ملک کے حالات خراب ہیں اور اگر ہم اسی پہ روتے رہے کہ ہمارے حکمران ایسے حکمران ایسے، تو یہ حالات تو ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ حکمران بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن شریف میں فرما دیا
تو دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بلکہ یہ وہ آیت ہے جس میں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ تغابن میں فرما رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو اب ہم تو مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اپنی طرف ہمیں دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے نہیں آتی، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، قرآن کتنا پڑھتے ہیں، اللہ کے حکموں پر کتنا عمل کرتے ہیں، جھوٹ کتنا بولتے ہیں، سچ کتنا بولتے ہیں، دھوکہ کتنا دیتے ہیں، وعدہ خلافی کتنی کرتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا ٹائم اپنے اوپر لگائیں، یا دوسروں کو تکلیف کتنی پہنچاتے ہیں، اپنے گھر میں لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں کو، تو تھوڑا ٹائم اپنے اوپر لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے آئینہ آ جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اپنا عمل کیسا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا بھیج رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھے معاملات فرمائیں گے۔ تو اگر ہم اعمال اچھے بھیجیں گے تو ہمارے ساتھ پھر فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے ہو جائیں گے۔ اگر ہر انسان اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی تم ملک کا رونا روتے ہو، ملک کیسا ہے، حکومت ایسی ہے، تو اس پر تو تمہارا بس نہیں چلتا، تمہارا بس چلتا ہے ایک 6 فٹ کے ملک کے اوپر، اور وہ تمہارا اپنا جسم ہے، اس پہ تو تمہارا بس چلتا ہے نا۔ اس کے لیے تم نے کیا کیا، تم نے اپنے آپ کو کتنا سنوارا، تم نے اپنے آپ کو کتنا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق چلانے کی کوشش کی، تو تم سے تو تمہارے جسم کا، تمہارا جو 6 فٹ کا ملک ہے، تم سے اس کا سوال ہوگا۔ تو اگر ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر اچھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کلمات جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ ملک کا یہ حال ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ میں کس کس طریقے سے کوششیں کرتا رہا، اپنی قوم کو نصیحت کرتا رہا، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ پھر فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں جو یہ نقل کر رہے ہیں حضرت نوح کی باتیں علیہ السلام، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں، بلا وجہ تو نقل نہیں کر رہے، تو ہم ان سے سیکھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اس کو بہت معاف کرنے والا پاؤ گے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارش بھیجے گا، خوب پانی بھیجے گا۔ اور پانی ہی اصل چیز ہے جو زندگی کی بقا کی ضامن ہے، اگر پانی نہیں ہو تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ جب ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی پانی کو ہمارے لیے عذاب بھی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلے سال ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو اب استغفار، اگر ہر کوئی استغفار کرے، اپنی پچھلی زندگی پر غور کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ وعدے فرما رہے ہیں کہ تمہیں خوب بہتر پہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اس میں ترقی دے گا، باغات دے گا۔ باغات سے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے کاروبار میں ترقی ہو، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اتنی چیزیں اللہ دے گا، کس وجہ سے؟ صرف ایک کام کرنے کی برکت سے، استغفار، کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا کچھ کریں گے، ہمارے مال میں اضافہ فرمائیں گے، ہماری اولاد میں۔ تو فرماتے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی ہم اللہ کو بڑا مانتے ہی نہیں، ہم تو بس مال کو ہی بڑا سمجھتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم نے اللہ کی کبریائی کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو یہ جتنی بھی آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں گے
تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے ان مصیبتوں کو اٹھا دیں گے۔ اور دو طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ایک آزمائش نافرمانوں پر آتی ہے اور ایک نیک لوگوں پر بھی آتی ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی نیک لوگ تو نیک تھے، ان کے اوپر کیوں آزمائش آ گئی یا ان کے اوپر کیوں مصیبت آ گئی؟ تو یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ نافرمانوں پر کیوں آزمائش آتی ہے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ ابھی بھی ہمیں پوری طرح تباہ نہیں کیا، ابھی پاکستان میں سیلاب آ گیا، لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئیں، بیماریوں میں پھنس گئے، بے گھر ہو گئے، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو احساس نہیں ہوا، اور لوگ ایسے ہیں جو اب بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو سمجھایا بھی گیا کہ بھائی اب تو سمجھ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اشارہ ہے، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب تو سمجھ جاؤ، اب بھی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے اوپر اس سے بھی مشکل فیصلہ کیوں نہیں نافذ فرما دے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو نافرمانوں کی آزمائش ہوتی ہے، اس میں بھی ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ ایک چانس دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ، اور اگر استغفار کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات نازل فرمائیں گے۔ دوسری آزمائش نیک لوگوں کی ہوتی ہے، صالحین کی آزمائش۔ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو معلوم ہے 2001 کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور افغانستان کو تباہ کر دیا، اور وہاں جو طالبان کی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا۔ اب اس وقت ہم آج سے کتنی پرانی بات ہے 2001 کی، تو اس وقت جو لوگ تھے وہ امریکہ کی طاقت کو ماننے لگے کہ امریکہ تو بہت بڑی طاقت ہے، اس کے سامنے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ تو بیچارے غریب لوگ تھے، طالبان یہ کیا کر سکتے تھے۔ تو وہ طالبان بظاہر تو انہوں نے اپنی حکومت چھوڑ دی، لیکن انہوں نے جہاد جاری رکھا۔ اب یہ اللہ کے بہترین لوگ تھے، انتہائی نیک لوگ تھے، انہوں نے جہاد جاری رکھا، ان کے پیروں میں چپلیں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے لڑتے رہے 20 سال کی لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دے دی، اور وہ دم دبا کر بھاگ گئے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، صالحین تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس لیے ڈالی کہ انہوں نے صبر کیا، اور صبر کے نتیجے میں نہ صرف ان کے درجات بلند ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور بالآخر آج افغانستان کا شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ معاشی حالات پاکستان سے اچھے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کے اوپر سپر پاور نے حملہ کیا، اور ایک نہیں بلکہ کتنے پتہ نہیں 20-25 ملک تھے جنہوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ اس کے باوجود ان کے حالات آج ہم سے اچھے ہیں، وہاں پیٹرول ہم سے سستا مل رہا ہے، وہاں کی کرنسی ہماری کرنسی سے طاقت زیادہ اچھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ وہاں کے لوگوں نے پھر طالبان کی مدد بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر ہم جیسے نافرمان لوگ اللہ کے آگے استغفار نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم تو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں برے اعمال اور آپ ہمارے ساتھ اچھے فیصلے فرما دیں۔ تو آج بھی مسجدیں ویسی ہی خالی ہیں، آج بھی لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ بھائی جب اتنے مشکل حالات ہو گئے تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، رزق بھی اس کے ہاتھ میں، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ہمیں اللہ سے مل سکتا ہے، آج بھی ہم ان سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ہمارا عمل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ورنہ یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھی حکمران ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بدل لیں گے اگر ہمارے اعمال بدل جائیں گے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا۔ تیسری بات یہ کہ جہاں جہاں غریبوں کی مدد ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، جہاں جہاں مسلمان مصیبت میں آ گئے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے ترکی اور سیریا میں اور لبنان میں زلزلہ آیا تو جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے، اگر کسی سے مالی مدد نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نکالے۔ یہ تو ہمیں تو نہیں پتہ وہ کتنی مشکل میں ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے جو بے گھر ہو جائے اور کسی کی اولاد، کسی کا پورا خاندان ہی اس حادثے کا شکار ہو گیا، تو یہ تو وہی جانتا ہے اس کے اوپر کتنی مشکلیں لائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔